نشے کی بیماری سے بحالی میں جو ایک رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیملی جو نشے کے مریض کے اہل خانہ ہیں، جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ اس بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے وہ ایک مریض کو جیسے ڈیل کرنا چاہیے ویسے ڈیل نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس کی بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کر رہے ہوتے۔ اور مریض تو ویسے بھی اس بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ بعض دفعہ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مریض اپنے نشہ کرنے کو بھی تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، آیا کہ وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ میں تو کوئی نشہ نہیں کر رہا۔ اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا اگر فیملی بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم کرتی ہے اور بیماری کی انٹینسٹی اور سیویریٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور بیماری کو ایک بیماری کی شیپ میں دیکھتے ہیں، تو وہ اپنے مریض کی بحالی میں، اس کے علاج میں ایک بہت اچھا اثر ڈال سکتے ہیں۔ کیونکہ جیسے ہی فیملی نشے کی بیماری کو بیماری کے طور پر دیکھنا شروع کرتی ہے، بیماری کے طور پر تسلیم کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ جو ایک بیمار کو ہیلپ کرنے کے لیے اس کی بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کا ایک عمل ہے، اس کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر جب تک وہ بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کرتے تو وہ جو بیماری کے بارے میں سیکھنے کا ایک کام ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ مریض کی دیگر جو پروگریسز ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کی تھوڑی صحت ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا یہ تھوڑا کمزور ہو رہا ہے، یا یہ کوئی نمازیں پڑھنے لگا ہے، یا اس کا رویہ کیسا ہو گیا ہے۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر مریض کی بحالی کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بٹ جب وہ بیماری کی سائنٹیفک نیچر کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک پرائمری ڈیزیز ہے، جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے، جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوٹینشلی فیٹل ڈیزیز ہے، جب وہ یہ سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کرونک ڈیزیز ہے، تو وہ پھر مریض کی بہتری کو بھی انہی تمام پیرامیٹرز کے اکارڈنگلی کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ سو نشے کے مریض کی فیملی کا بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم کرنا اس کے علاج میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم کرتے ہیں تو وہ بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سائنس سے، کتابوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہی فیملی ممبر نشے کے مریض کی بہتری میں مدد مہیا کر سکتے ہیں جو بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ جب تک کوئی فیملی ممبر علم حاصل نہیں کرتے اس بیماری کے بارے میں تو ویسے تو وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ویسے تو وہ ایک انکنڈیشنل لو شو کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ محبت اور انکنڈیشنل لو مریض کے فائدے میں نہیں ہوتی، مریض کے حق میں نہیں ہوتی، وہ اپنے مریض کی بہتری میں کوئی رول نہیں ادا کر سک رہے ہوتے۔ اسی طرح سے جیسے ہی فیملی نشے کے مریض کی بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم کرتے ہیں تو وہ مریض کو سائنٹیفکلی ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ کہ وہ نارمز کے اکارڈنگلی ڈیل کریں یا ریچولز کے اکارڈنگلی ڈیل کریں یا رکھ رکھاؤ کے اکارڈنگلی ڈیل کریں، کیونکہ جب تک آپ ایک نشے کے مریض یا کسی بھی مریض کو ریچولز، نارمز یا رکھ رکھاؤ کہ یہ میرے والد ہیں یا بھائی ہیں یا شوہر ہیں اور ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے ویسے ڈیل کرتے رہیں گے، نہ کہ ایک نشے کے مریض کو کیسے ڈیل کرنا ہے ویسے ڈیل کریں گے، تو وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ جیسے ہی کوئی فیملی یا کوئی پیارا نشے کی مریض کو مریض کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور بیماری کو بیماری کے طور پر تو وہ مریض کو سائنٹیفکلی ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ مریض کو خوش کرنے کی بجائے ان کے لیے بہتر کیا ہے پر فوکس کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اگر آپ کا کوئی پیارا انفارچونیٹلی نشے کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے اور آپ ان کی بحالی میں ایک رول پلے کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ٹھیک ہونے کی راہ میں رکاوٹ بننے کی بجائے رکاوٹ دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کی اس بیماری کو بیماری کے طور پر تسلیم کریں اور مریض کو مریض کے طور پر تسلیم کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ مریض کو مریض کے طور پر تسلیم کریں گے تو آپ کے دل میں جو مریض کے لیے ایک نفرت، ایک رنج، ایک غم و غصہ ہے، وہ ان کے لیے آپ کے دل میں عزت پر میں کنورٹ ہو جائے گی، اور جیسے ہی وہ ان کے لیے آپ کے دل میں عزت کے طور پر کنورٹ ہوگی تو پھر خود بخود آپ کا ان کے ساتھ رویہ بھی بہتر ہو جائے گا، جو کہ مریض کے ٹھیک ہونے میں
ایک اچھا رول پلے کرے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.